اب میں ملتمس ہوں ہماری انجمن کے قبلہ مولانا سید ابرار نقوی صاحب کہ وہ ممبر افروز ہوں اور اپنے مخصوص انداز میں آج کے اس خوبصورت جشن غدیر کے حوالے سے اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور ساتھ ہی آخر میں دعا بھی فرمائیں. ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین. طبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. والصلاة والسلام على أهله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين. بلند الصلوات. صلی علی محمد و آل محمد. الحمدللہ جتنا بھی ہم اسے رب کریم رب غفور کا شکر ادا کریں کم ہے کہ اسے رب کریم نے اتنی زندگی سے نوازا ہے کہ آج پھر ہم اللہ عز و جل کی تمام دی ہوئی نعمات کا شکر ادا کرتے ہوئے کس رب کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ اس رب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں. امام المتقین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں. سیدہ طاہرہ صدیقۃ الکبریٰ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا کے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں. امام حسن مجتبیٰ و حسین شہید کربلا علیہ السلام کے رب کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں کہ اس رب نے ہمیں ان لوگوں میں سے خلق کیا ہے جن لوگوں کے دل میں ولایت علی ابن ابی طالب. یہ اللہ عز و جل کی طرف سے نعمت ہے ہمارے لیے. اور ہمیشہ اس انجمن غلامان اولاد الزہرا سلام اللہ علیہ کے پلیٹ فارم سے ایک درس دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ خدا را اس ولایت کو سستا مت. یہ ولایت جو ہمیں ملی ہے یہ ولایت وہ ہے جس ولایت کی وجہ سے حق اور باطل کی پہچان ہوتی ہے. یہ ولایت وہ ہے جس ولایت کی وجہ سے جنتی اور جہنمی کا فرق پتہ چلتا ہے. یہ ولایت وہ ہے کہ اگر ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہ ہوتی تو کافر اور منافق کا فرق نہ پتہ چلتا. یا اس طرح سے کہوں کہ ولایت کی وجہ سے مسلمان اور منافق کا فرق پتہ چلتا ہے وہ علی کی ولایت کی وجہ سے. یہ درس ہمیں دینا چاہیے اپنی اولاد کو کہ ولایت علی علیہ السلام کی وجہ سے ہم آج دنیا میں اگر جانا جاتے ہیں, اگر ہماری کوئی شناخت ہے دنیا میں تو وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت ہے. کیونکہ ہم دنیا والے ہمیں کہتے ہیں کہ یہ شیعان حیدر کرار ہیں, یہ علی کے ماننے والے ہیں, یہ علی کے چاہنے والے ہیں, یہ علی کے محب ہیں. تو اگر دنیا میں ہمارا نام ہے اس ولایت کی وجہ سے تو ہم پر بھی حق ہے کہ ہم ولایت کا بھی حق ادا کریں. تو آج چونکہ یہ جشن
جو ویکفیلڈ کے مومنین نے رکھا ہے، یہ غدیر کا بھی جشن ہے اور یہ مباہلہ کا بھی جشن ہے۔ غدیر کا جشن ہمارے لیے مہم ہے کہ دین مکمل ہوا تو ہم عید کر رہے ہیں۔ مباہلہ کیوں مہم ہے کہ مباہلہ کے دن رسول نے دنیا والوں کو بتایا کہ اگر چاہتے ہو کہ حق سامنے آ جائے، اگر چاہتے ہو کہ حق کا لوگوں کو پتہ چل جائے، تو جب بھی چاہتے ہو کہ حق کا پتہ چل جائے تو میری آل کے ساتھ ہو جاؤ۔ آل کے ساتھ ہونے سے حق کا پتہ چل جائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کل ایمان علیہ حیدری، حق کا پتہ آل کے ساتھ پتہ چلے گا۔ اب دیکھیں دنیا میں اس وقت لوگ اسلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، یقیناً ہر معاشرے میں ہر مسلک کے لوگ دین کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اگر چاہتے ہو کہ دین سمجھ میں آئے، اگر چاہتے ہو کہ انسان اچھا اور نیک مسلمان ہو جائے، تو پھر آؤ دیکھیں کہ آل محمد علیہ السلام کا درس کیا ہے۔ غدیر میں رسول نے جب امام علی علیہ السلام کو لوگوں کو یہ بتلایا کہ میرا ولی، میرا امام یہ علی ابن ابی طالب ہے، میرا وسیع یہ ہے، میرا خلیفہ یہ ہے، تو بعض لوگ ابھی بھی کوشش میں ہیں کہ غدیر کو لوگوں تک نہ پہنچائیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ فلاں کی شہادت کا دن ہے، فلاں نے اس دن کو شہادت پائی تھی، اس لیے شیعان حیدر کرار غدیر کی عید کو مناتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں کہ اگر تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی کی ولایت کا اعلان نہ کرتے تو پھر ہم بھی عید غدیر نہ مناتے۔ ہم عید غدیر میں شامل ہوتے ہیں اس ایمان کے ساتھ کہ یہ نبی کی سنت ہے۔ علی کی ولایت پر خوش ہونا، عید غدیر میں شامل ہونا، لوگوں کو مبارکباد پیش کرنا، یہ ہماری سنت نہیں، یہ رسول کی سنت ہے۔ تو اس دن کو چاہتے ہو اگر کہ رسول کو راضی کرو تو پھر عید غدیر اس طرح سے مناؤ جس طرح سے رسول چاہتے ہیں۔ اور عید مباہلے کا دن، کیونکہ آج 24 ذی الحج کا دن ہے، آج عید مباہلہ کا دن ہے۔ کیا ہوا عید مباہلہ کے دن؟ عید مباہلہ وہ دن ہے جس دن کو رسول نے مدینے کے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ جب دین پر مشکل آئے تو میری آل آپ کی مدد کرے گی۔ جب بھی مشکل ہوئی دین پر تو ہمیشہ آل آگے ہوئی۔ اب کس انداز سے مومنین ذرا دیکھیں کہ کس انداز سے رسول اپنے گھر سے نکلے کہ ایک دن پہلے رسول نے حضرت سلمان سے کہا کہ اے سلمان، فلاں جگہ پر ہم نے کل مباہلہ کرنا ہے۔ تو حضرت سلمان نے کیا کیا؟ یہ جو ہمارے معاشرے میں یا اس دنیا میں ایک ریڈ کارپٹ کی جو ٹریٹمنٹ ہے کہ جب بھی کوئی عہدے والا اگر آئے تو کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو ریڈ کارپٹ کی ٹریٹمنٹ دینی ہے۔ یہ ریڈ کارپٹ کی ٹریٹمنٹ کب شروع ہوئی؟ یہ رسول نے جب حضرت سلمان سے کہا کہ اے سلمان، صبح ہم نے مباہلہ کے لیے نکلنا ہے، اس وقت حضرت سلمان نے ریڈ کارپٹ کو بچھایا کہ یہاں آل محمد تشریف لے کر آئے۔ اور یہ سلسلہ دیکھیں کس انداز سے چلا کہ فجر کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر سے نکلے، اور رسول اکیلے نہیں،
مکمل ایک قافلہ 5 لوگوں کا رسول کے گھر سے نکلا اور امام حسین رسول کی گود میں تھے، امام حسن ساتھ چل رہے تھے اور رسول کے پیچھے جناب سیدہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھی، محمد و آل محمد، اور ان کے پیچھے امام علی علیہ السلام تھے۔ مگر ذرا دیکھیں کہ کس انداز سے چلے کہ جہاں رسالت کا قدم آ رہا تھا وہاں پھر بطول کا قدم آ رہا تھا۔ رسول کیا بتا رہے ہیں کہ رسالت کا قدم جہاں آئے وہاں معصومہ فاطمہ کا قدم آ سکتا ہے۔ اور پھر عظمت دیکھے سیدہ کی کہ میں اس طرح سے کہوں کہ حجاب دیکھے سیدہ کا کہ جہاں رسول کے قدم آئے وہاں فاطمہ کے قدم تھے اور فاطمہ کے قدم کے اوپر امامت کے قدم آ رہے تھے۔ کس انداز سے یہ قافلہ جب پہنچا، ابھی قافلہ وہاں پہنچا نہیں، جب ان پادریوں نے، ان بشپس نے جب دیکھا کہ یہ وہ ہستیاں آ رہی ہیں، ان کے چہرے پر اتنا نور ہے کہ اگر یہ دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کریں تو ہمارا اس دنیا میں کچھ نہیں رہا۔ ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو جناب سیدہ طاہرہ صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عظمت کو جو سمجھے ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ مسلم تھے؟ مگر انہوں نے دیکھا اور وہ دیکھ کر یہ جان گئے کہ یہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، اور جو لوگ مسلمان ہونے کا دعویٰ کریں اور پھر شک کریں سیدہ کی صداقت پر تو وہ پھر مسلمان کیسے ہوئے؟ ہمارا ایمان اور یقین ہے اس بات پر، اور یہ جو پلیٹ فارم انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کا ہے، اور تمام آپ ویکفیلڈ کے مومنین کی طرف سے میں دنیا والوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ غدیر اور مباہلہ ہم نے نہیں منائے، یہ وہ 2 جشن ہیں، یہ وہ 2 عیدیں ہیں کہ رسول کے حکم پر ہم آج اگر خوشی کرتے ہیں تو یہ نبی کا حکم ہے اور اللہ کی رضا ہے۔ اللہ کی رضا ہے کہ ہم آج اس خوشی میں شامل ہیں، اور جب بھی آل محمد علیہ السلام کا جہاں بھی ذکر ہوتا ہے مومنین دعا کیا کریں۔ ضروری نہیں ہے کہ ہاتھوں کو بلند کر کے شخص دعا کرے، انسان دل میں اگر دعا کرے کہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے فرشتے عرضیاں دیتے ہیں کہ کب ہمیں ٹائم ملے، کب ہمیں اجازت ملے ہم اس جگہ کی زیارت کریں، ان مومنین کی زیارت کریں جو ذکر محمد و آل محمد میں شامل تھے۔ عظیم جگہ ہے، یہ نہ سمجھے کہ ہم ویکفیلڈ میں بیٹھے ہیں، بلکہ ایمان ہے ہمارا کہ جہاں بھی ذکر محمد و آل محمد ہوتا ہے وہ جگہ جنت سے کم ہے۔ اس وقت ہم جنت میں ہیں، یہ ہماری جنت ہے دنیا میں، کیونکہ رسول نے فرمایا کہ اگر چاہتے ہو کہ حق اور باطل کا پتہ چل جائے تو ذکر علی ابن ابی طالب کیا کرو۔ اپنی محفلوں کو زینت دیں، کس کے ذکر سے؟ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذکر سے۔ اور چونکہ یہ جشن کا دن ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جو بچے ہیں ان تک بھی ایک پیغام میں انگلش میں پہنچاؤں کہ الحمدللہ we are all believers of Muhammad and Ali Muhammad, especially the youngsters that have come here today, even though not all of the youngsters understand Urdu. But the purpose of this platform, the purpose of Anjuman Gulaman Awlad Zahra Salamullah Alaiha is, and all of the Mu'mineen of Wakefield combined, is so that we can make and create a platform
so that tomorrow our youngsters, our youth, our children know the meaning of the wilayat of Ali ibn Abi Talib. Subhanallah, mashallah. It is very important that we convey, we pass this message on to our youngsters. Now, alhamdulillah, all of the youngsters here listening to me, you have all had slush today, ice cream. Who hasn't had ice cream? Everyone has had ice cream, chocolate, we've got a cake. Why is it that we have gathered everyone here today and we have got ice cream, we have got cakes, we have got chocolate fountain, and not forgetting the bouncy castle, everything we have. Can someone tell me what is the reason why we have gathered here today? Yes, beta, you tell me. Because we're here for like this mission, and also my cousins are here and MashaAllah. So all the family has gathered here together to celebrate this Jashan. But why is it that we have come here today? Yes, beta, you want to give an answer? What is the reason why we have come here today? The reason is, yes, beta. to be happy. To be happy, we have come here together to be happy. Why is it that we want to be happy today? Because the purpose, as I have said, is not to come here, have ice cream, have food, have cake. We can have all this at home. Every single person has ice cream at home, cakes at home. But why is it that having ice cream here today, having cake here today is special? The reason is because we have not gathered here for ourselves. We have not gathered here for any normal person. But we have gathered here to celebrate two programs together. The first is the 18th of Zil Hajj. Zil Hajj is the last Islamic month. So the Islamic calendar that we have from Muharram is the first month, Zil Hajj is the last month. And we have many happiness in this month. But one of the most important thing that happened in history, and it is because of this reason why we have gathered together. The Holy Prophet came, he brought the religion of Islam. The Prophet brought the religion of Islam. He spent all his life telling people that if you want to get close with Allah Azza wa Jal, if you want to connect with Allah Azza wa Jal, then what you have to do? You have to listen to Allah. You have to do what? Listen to Allah Azza wa Jal. And whenever you listen to Allah, now I know some of the elders are thinking that these are very simple words, but the purpose is that our kids, our children, our youth understand the importance of Ghadir and Mubahila. Now whenever we listen to Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal gives us something in return. For example, if you listen to your parents, and if your dad or your mom says to you that, my son, my daughter, if you do this, then I will give you this in return. Nowadays, many of the children, they ask for PS, is it 4 or 5? 5 now, sorry. 5, and then we have Xbox, which is now also upgraded. Sorry, I've been away for 6 months, so I think many new consoles have come out since. But what do children ask in return? That, Father, if I do good in my homework, if I do good at school, if I do good in masjid, if I learn this, I want this in return. So Allah Azza wa Jal has also given us homework to do. Understand this, and if the children understand the message today, alhamdulillah, this Jashan has been a success, inshallah. Alhamdulillah. Parents give children homework,
Teachers give children homework, and when you complete that homework, you get something in return. Yes? Allah Azza wa Jal ordered His Prophet on the day of 18th of Zilhajj al-Ghadir that, "Oh my Prophet, tell the people this special message which I am going to convey to you." What was that message? That message was so that the people know that after the Prophet of Islam, the person who is going to guide us, the person who is going to lead us, the person who is going to take us into paradise is no other than Ali ibn Abi Talib. Imam Ali is the successor of the Prophet, and the Prophet announced this on the day of Ghadir. But I said that if you get given homework, then your parents reward you. What is the homework that we have been given by Allah? The homework is that when the Prophet of Islam on the day of Ghadir said, "Man kuntu mawla," whoever believes, whoever follows me as his master, then after me, your master, your guide is Ali ibn Abi Talib. The homework that we have been given until the day of judgment is that we memorize that if we want success in this dunya, then we need to stick with the wilayat of Ali ibn Abi Talib. Aliyun Waliullah, Aliyun Waliullah. So the homework that we have been given is that we understand the wilayat of Ali ibn Abi Talib. Now you might be thinking, some of the children are puzzled, what is wilayat? Wilayat, in simple words, shall I translate, is having love for Ali ibn Abi Talib. And this is not any normal love, because every child loves its parents. But what is this wilayat of Ali ibn Abi Talib? This wilayat is this, that when you ignite this flame of the love of Ali in your heart, then your life changes according to the teachings of Ali ibn Abi Talib. Alhamdulillah, it is summer holidays, and this year the month of Muharram is also in the summer holidays. Now all the children, you have been given an opportunity to study Karbala, to understand Karbala. Because in Karbala, we have a 6-month-old child of Imam Hussein with the name of Ali Asghar. Ali Asghar was how old? 6 months. Then we have Hazrat Qasim, we have Hazrat Ali Akbar, we have Sayyida Sakina. All of these personalities were under the age of 18. Now, we choose nowadays such role models that do not move us towards God, but move us away from God. Why not make the intention that because Muharram is here, we during these 10 days of Muharram, we will choose a personality from the narrative of Karbala, and we will try to understand what they are teaching us. Because the purpose of us gathering is not so that, and I always repeat this, is not that we come, we sit together, we eat food and we return home. Because every person eats at home. But the reason why we are gathering is so that we can learn from Muhammad and Ali Muhammad. That is the purpose of us coming here. That is the purpose of your parents bringing you here. That is the purpose of the wilayat of Ali ibn Abi Talib. That is the purpose of the mu'mineen of Muhammad. May Allah Azza wa Jal give us all the ability to implement on the teachings of Muhammad and Ali Muhammad. And finally, a final hadith from the Messenger of Allah sallallahu alayhi wa sallam.
in which he is telling your parents what to do. Because the children have listened, now the parents need to listen. The Holy Prophet says that teach your children 3 things. Now if your parents are not teaching you this, then you need to come and speak to me afterwards. Because then I will have a word with your parents. The Prophet is saying, teach your children 3 things. The first is the love for the Messenger of Allah. So they should be teaching you that we are followers of who? Muhammad Mustafa. We are followers of who? Muhammad. All the children together. We are the followers of who? Muhammad. Muhammad is the final messenger of Allah. The Prophet is saying, teach your children my love. And the second thing, the Prophet is saying, teach your children the love of Ahlul Bayt. Yani, teach your children the love for the family of the messenger of Allah. And the third and most important thing is that teach your children the Quran. Quran is very important. People accuse us that we do not recite the Quran, but if we want to understand Wilayat, if we want to understand Azadari, if we want to understand Ali Muhammad, then there is no book better than the Quran, which will tell us who the Al of the Prophet. And Alhamdulillah, I know that you are all eagerly waiting for the cake. کیونکہ ہر جشن کے آخر میں جب تک کیک جشن کا نہ ہو تو جشن مکمل نہیں ہوتا. میرا دل کرتا ہے کہ قبل اس کے کہ کیک لے کر آئیں. ایک ربائی آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جشن میں لوگ چاہتے ہیں کہ تقریر کم ہو, قصیدہ اور منقبت خوانی زیادہ ہو, تو اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ایک ربائی آپ کی نظر کہ پنجتن کی ہر جیت وہ اس لا شریک کی جیت ہے. کہ عید مباہلہ کا دن ہے, اگر آپ بولیں گے تو کیک لے کر آئیں گے, ورنہ صدر صاحب کیک نہ لے کر آئیں. جب تک ہر ایک بچہ, ہر ایک مومن شامل نہیں ہوگا اس جشن میں, تب تک کیک لے کر نہیں آنا. کہ عید مباہلہ کے حوالے سے آپ کی نظر میں تمام دیکھفل کے مومنین, خاص طور پر انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ جو کوئی مومن تعاون کر رہا ہے یا کرتا رہے گا انشاءاللہ, اس کی نظر یہ ربائی میں کر رہا ہوں کہ پنجتن کی ہر جیت وہ اس لا شریک کی جیت ہے. عشق ہے پنجتن سے تو تمہیں خدا سے پریت ہے. عشق ہے پنجتن سے تو تمہیں خدا سے پریت ہے. گواہ ہے آج بھی غدیر اور مباہلہ کا میدان. گواہ ہے آج بھی غدیر اور مباہلہ کا میدان. ہر میدان میں کامیابی آل محمد کی ریت ہے. مومن ہے خوش اور پریشان ہے منافق. مومن ہے خوش اور پریشان ہے منافق. یہ عید تو بس علی کے چاہنے والوں کی عید ہے. یہ عید تو بس علی کے چاہنے والوں کی عید ہے. اللہ عز و جل ہم سب کو توفیق دے کہ ہم محمد و آل محمد کے نقش قدم پر چل سکے. سب دعا کے لیے اپنے ہاتھوں کو بلند فرمائیں کہ کیک لے کر آئیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا پھر ہوگی. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں التجا ہے, یا رب الحسین اشف صدر الحسین بظہورت الحجت القائم المنتظر المہدی. اللہم انی اسألکا باسمکا یا اللہ, یا رحمان, یا رحیم, یا کریم, یا غفار یا غفور. میرے اللہ تجھے واسطہ ہے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کا. میرے اللہ تجھے واسطہ ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا. میرے اللہ تجھے واسطہ ہے سیدہ طاہرہ صدیقۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی عظمت کا, امام حسن مجتبیٰ کی عظمت کا, امام حسین علیہ السلام کی عظمت کا. میرے اللہ انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہ نے جو ایک فلم میں آج یہ جشن عید غدیر و جشن مباہلہ کا جو بندوبست کیا ہے, اس مومن نے اس جشن میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے,
میرے اللہ تمام کی توفیقات میں اضافہ فرما. میرے اللہ یہ جشن اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. خصوصاً میرے اللہ دور سے جو مومنین آئے ہیں میرے اللہ اس جشن کے صدقے میں ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. میرے اللہ تجھے واسطہ ہے وقت کے امام کا. میرے اللہ ہم سب کو وقت کے امام کی معرفت عطا فرما. میرے اللہ ہماری اولاد کو سیرت محمد و آل محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما. میرے اللہ یہ ادارہ انجمن غلامان اولاد زہرا سلام اللہ علیہا جن کی مشن ولایت امیر المومنین ہے، جن کی مشن عزاداری مظلوم کربلا ہے، جن کی مشن اپنی اولاد کی تربیت ہے، جن کی مشن تمام مومنین کو حق کا راستہ بتانے کی مشن ہے. میرے اللہ تمام بیکفل کے مومنین کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما. خصوصاً اس انجمن کے صدر ہمارے محترم سید سعید رضا شاہ صاحب کی توفیقات میں اضافہ فرما. تمام ذاکرین جو اس پلیٹ فارم سے مولا کی بارگاہ میں اپنی ڈیوٹی پیش کرتے ہیں میرے اللہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. خصوصاً ہر وقت میں ویکفیلڈ کے مومنین کے لیے دعا کرتا ہوں، نارمنگٹن کے مومنین کے لیے، اسٹریٹ ہاؤس کے مومنین کے لیے، پونٹیفریکٹ کیسل اور خصوصاً جو باہر سے مومنین آتے ہیں میرے اللہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. میرے اللہ موت سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. ہر جشن اور مجلس میں میرے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ذکر محمد و آل محمد سے کچھ سیکھ سکیں. میرے اللہ ہم سب کے مرحومین کے درجات بلند فرما. خصوصاً میرے اللہ جو اس ادارے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ان سب کے مرحومین کے درجات بلند فرما. جو مریض ہیں میرے اللہ ان کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما. جن کے دل میں حاجات ہیں میرے اللہ ان سب کی حاجاتوں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. خصوصاً جن کے گھر اولاد نہیں ہے ذاکر اہل بیت اظہار علی خان اور قبلہ مولانا شیخ کیسر علی نجفی صاحب اور مزید جن لوگوں نے میرے ذمے دعائیں لگائی ہیں خصوصاً تطہر حسین میرے اللہ ان سب کے گھر میں اولاد نرینہ عطا فرما. سب مل کے وقت کے امام کی بارگاہ میں اپنی طرف سے مبارکباد بھی پیش کریں اور ظہور امام زمانہ کے لیے سب مل کے کہیں اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج. آخر میں امام زمانہ کے صدقے میں جو لوگ ہمیں فیس بک اجر رسالت کے پلیٹ فارم سے ہمارے ساتھ اس جشن میں شامل ہیں ان سب مومنین جو اس وقت التما سے دعا یقیناً کہہ رہے ہیں میرے اللہ سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ساعۃ اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتع فيها طويلا. لبیک یا علی، لبیک یا علی، لبیک یا علی. تمام مومنین تشریف لے آئیں. ذاکرین قصیدے کی تلاوت فرمائیں گے چونکہ آج یہ جشن خاص طور پر بچوں کے لیے ہے. ڈاکٹر مرتضیٰ نقوی صاحب نے بہت محنت کی ہے بچوں کے لیے. تمام مومنین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو آگے بھیجیں کیونکہ جشن بچوں کے ساتھ ہوتا ہے. بچے سب آگے آ جائیں بچے. اللہ عز و جل تمام کے بچوں کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. اللہ عز و جل ان کو توفیق دے کہ سب ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر عمل کر سکیں کیونکہ یہ بچے ہی ہیں جن کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں. یہ بچے آج اگر سمجھ جائیں گے کہ ولایت علی اور عزاداری کا مقصد کیا ہے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. ذاکرین سے درخواست ہے کہ وہ قصیدے کی تلاوت فرمائیں. پیارا لگ دے چنگا لگ دے علی والا سونا لگ دے چنگا لگ دے علی والا سونا لگ دے پیارا لگ دے چنگا لگ دے علی والا سونا لگ دے پیارا لگ دے چنگا لگ دے سونا لگ دے علی والا
सब आए ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸੁਣ ਲੈ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦਾ ਅਲੀ ਵਾਲਾ माशाअल्लाह सोना लगदा है अली मिलके सोना लगदा है अली वाला सोना लगदा है अली वाला ਮਾਰ ਕੇ ਬੋਲਾ ਸਾਈਂ ਜਿਸ ਦਮ ਆਂਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇਵਰ ਬਦਲੇ ਲਾਲ ਸਗੀਦੇ ਜੋਸ਼ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਇਆ ਗੋਦ ਰੱਖਦੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਆ ਜਾ सोना लगदा है अली वाला सोना लगदा है अली वाला ਗੋਦ ਰੱਖਦੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਜਦਾ ਹੈ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸੁਲੈਮਾਨ ਹੈਦਰੀ ਹੈਦਰੀ ਤੀਜਾ ਹੈਦਰੀ ਚੌਥਾ ਹੈਦਰੀ ਪੰਜ ਨਾਰੇ ਪੈਂਦਰੀ ਅਟੰਬਾ ਨਾਰੇ जिनके मकसद बच्चों का बार बार मैं चाहता हूँ कि हर एक बच्चा मौला का आज नारा लगाए फिर केक काटेंगे नारा हैदरी नारा हैदरी या अली नारा हैदरी Nara Hadri. Nara Hadri. Nara Hadri. Nara Hadri. Nara Hadri. Nara Hadri. हैदरी हक दा इमाम नारा हैदरी मिलते केक काटे शाह के नाम में दुआ फरमाएं डॉक्टर साहब आ जाए आप भी आ जाए डॉक्टर साहब आ जाए कैमरा लगा हुआ है आप भी आ जाए तमाम मोमिनीन आ जाए बिस्मिल्लाह उमर भाई आप भी आ जाए ना बिस्मिल्लाह आ जाए बिस्मिल्लाह सब इकट्ठे होंगे क्योंकि मौला का जश्न है जो यहाँ नहीं पहुंच सकता वो एक दूसरे के हाथ पर हाथ रख ले क्योंकि बैयत का मकसद ही यही होता है एक दूसरे के हाथ पर हम सब अली की विलायत पर बैयत करते हैं सब मिलके कहें अली हक 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 नारा हैदरी नारा हैदरी नारा हैदरी नारा हैदरी या अली जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तमाम मोमिनीन को जश्न की बहुत मुबारक